بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس طور پر کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، بے نیاز ہے، جس کی تو نہ ہی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی تو وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ میرے پیارے معزز ناظرین و سامعین، آپ سب کو سب سے پہلے صوفی اسلامک ٹی وی کی جانب سے السلام علیکم، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کے حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ میرے پیارے ناظرین و احباب، صاف ستھر کی زبان بندی کروانے کے لیے آپ میری پیاری بہنیں اور میرے پیارے بھائی اس وظیفے کو 3 دن تک لگاتار ادا کر کے اپنی آپ کو آپ فائدہ دلوا سکتے ہیں۔ یہ خصوصاً وظیفہ میری وہ پیاری بہنوں کے لیے ہے جو میری پیاری بہنیں چاہتی ہیں کہ ان کو سسرال میں رہتے ہوئے ذہنی مریض نہ بنایا جائے، ان کے اوپر گالم گلوچ نہ کی جائے، ان کے ساتھ مار پیٹ نہ کی جائے، اور وہ میری پیاری بہنیں چاہتی ہیں کہ ان کی ساس سسر کی زبان بندی ہو جائے، اور یا میری پیاری بہنیں یہ بھی چاہتی ہیں کہ ساس سسر کی زبان بندی ہونے کے بعد ان کو علیحدہ گھر میں ان کا لے کر شوہر شفٹ ہو جائے۔ انشاءاللہ جیسے جیسے میری پیاری بہنیں سوچیں گی، انشاءاللہ آپ کے لیے ویسا ویسا ہی ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ میرا پیارا بھائی بھی اپنے لیے ادا کر سکتا ہے اگر اس بھائی کو اس وظیفے کی ضرورت ہے تو۔ انشاءاللہ میرے پیارے بھائی کے ساس سسر کی بھی زبان بندی ہو جائیں گی۔ اگر میری پیاری بہنیں یہ چاہتی ہیں ان کا شوہر ان کے لیے سٹینڈ لے، ان کے ساتھ پیار محبت کرے، ان کی عزت کرے، ان کے ماں باپ کے سامنے ان کی عزت کرے، انشاءاللہ آپ کا شوہر آپ کی عزت بھی کرنا شروع کر دے گا۔ شوہر کے جو بھی غلط تعلقات ہیں ہم باہر دوستوں کے ساتھ یا کسی غلط عورتوں کے ساتھ، انشاءاللہ آپ کا شوہر براہ راست پر بھی آ جائے گا، آپ کے ساتھ پیار محبت بھی کرنا شروع کر دے گا، اور آپ کے سامنے بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوگا اور آپ کے بعد بھی آپ کے ساتھ ہوگا، اور اپنے والدین سے صرف اور صرف آپ کے لیے لڑے گا۔ اگر آپ اس وظیفے کو ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ میری پیاری بہنیں سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد کامنٹس میں جزاک اللہ، ماشاء اللہ یا سبحان اللہ لکھ دیجئے، انشاءاللہ پھر آپ کو اس وظیفے کی خاص اور اجازت عام مل جائے گی۔ یہ وظیفہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سورت کا وظیفہ ہے جس کو قرآن پاک کی سورہ فاتحہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرمائی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین کو سورہ فاتحہ بہت زیادہ پسند ہے، لیکن آپ نے سورہ فاتحہ کو پورے کا پورا نہیں پڑھنا، لیکن سورہ فاتحہ میں ایک بہت ہی پیاری آیت آتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ اتنی پیاری آیت ہے اور یہ اللہ رب العالمین کو اتنا ٹریگر کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اپنی جانب اپنے بندے کو لے کر آ جاتا ہے اور بندے کو ہدایت بھی دے دیتا ہے اور اپنے بندے کی دعا کو قبول و منظور بھی فرما لیتا ہے۔ آئیے اب آپ کو وظیفہ غور سے سنا دیتے ہیں، لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب ناظرین سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل صوفی اسلامی ٹی وی پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں کو بر وقت ملتا رہے۔ آپ میرے پیارے بہنوں نے اور میرے پیارے بھائیوں نے اس وظیفے کو لگاتار 3 دن تک ادا کرنا ہے نماز عصر کے بعد، اور یہ وقت مقرر ہے کہ آپ نے عصر کی نماز کے بعد ہی اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ جمعرات، جمعے اور ہفتے والے دن عصر کی نماز کے بعد ادا کرنا ہے۔ آپ نے جب جمعرات کو اس وظیفے کو شروع کرنا ہے تو آپ نے عصر کی نماز کے بعد ادا کرنا ہے وظیفہ، لیکن آپ نے ظہر کی نماز کے بعد کچھ اپنا ہدیہ دے دینا ہے صدقے کی صورت میں۔ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو آپ زیادہ صدقہ دے دیجیے اپنا، یا میرا بھائی اس وظیفے کو ادا کر رہا ہے یا میری پیاری بہنیں اس وظیفے کو ادا کر رہی ہیں، حسب ضرورت کسی کو کھانا کھلا دیں، حسب ضرورت یا کسی کی پیسوں کی مدد کر دیجیے، آپ نے اپنا صدقہ لازمی دینا ہے، اور تب سے ہی آپ نے اپنے ذہن و گمان کو باندھ لینا ہے کہ آپ یہ وظیفہ عصر کی نماز کے بعد اللہ رب العالمین کو منانے کے لیے ادا کریں گے۔ پھر آنا آپ نے تنہائی کا انتظام کر لینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے تنہائی میں کھڑے ہو کر عصر کی نماز کو آپ نے ادا کرنا ہے۔ عصر کی نماز کو آپ نے آہستہ آہستہ پڑھنا ہے، اس میں کسی بھی قسم کی غلطی نہ ہو جائے۔
پھر آپ نے اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ہی اپنے سامنے ایک عدد پانی کا گلاس لے کر رکھ لینا ہے۔ پھر آپ نے اس وظیفے کو کرنا شروع کر دینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد آپ نے اس لحاظ سے کرنا ہے کہ آپ کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ہے اور آپ مدینہ مبارک میں ہی بیٹھ کر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھ رہی ہیں، لیکن آپ نے پورا درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ آنکھیں بند کر کے پڑھ لیں اگر آپ پڑھنا چاہتی ہیں تو آپ نے صرف 3 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 313 مرتبہ سورہ فاتحہ کی بہت ہی پیاری آیت پڑھنی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ نے 313 مرتبہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ آخر میں 3 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کا ورد کر لینا ہے۔ پھر جو آپ کے سامنے ایک عدد پانی کا گلاس پڑا ہوگا، اس پانی کے اوپر آپ نے 3 مرتبہ پھونک مار کے اس پانی کو آپ نے یا تو اپنے ساس کو پلا دینا ہے یا تو آپ نے اپنے سسر کو پلا دینا ہے۔ ان دونوں میں سے کسی کو بھی آپ ایک مرتبہ ہی صرف اور صرف پلا دیجئے۔ جو آپ جمعرات کا وظیفہ ادا کریں گے وہ پڑھا ہوا پانی آپ نے یا تو اپنی ساس کو پلا دینا ہے یا تو اپنے سسر کو پلا دینا ہے اگلے وظیفے سے کرنے سے پہلے تک ہی۔ اور جو بقایا 2 دن بچ جائیں گے وہ پڑھا ہوا پانی آپ خود ہی پی لیجئے، یا میرے پیارے بھائی پی لیجئے خود ہی، یا میری پیاری بہنیں خود ہی اس پانی کو پی لیجئے۔ لیکن جو پہلا آپ وظیفہ ادا کریں گے وہ پڑھا ہوا پانی آپ نے یا تو اپنے سسر کو پلا دینا ہے یا تو اپنے ساس کو پلا دینا ہے۔ پھر آپ نے رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ کو اٹھا لیا کرنا ہے۔ اگر آپ نے اس پانی کو خود ہی پینا ہے تو آپ پانی کو پی کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ اگر آپ نے ساس سسر کو پانی پلانا ہے تو آپ پہلے بیٹھ جائیں، پہلے دعا مانگ لیں۔ جب آپ کا دعا کا بھی تسلسل ختم ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے آپ سسر کو بھی پانی پلا سکتے ہیں اور ساس کو بھی پانی پلا سکتے ہیں، کسی بھی حالت میں کسی بھی چیز میں ملا کر۔ آپ نے رب العالمین کے سامنے ہاتھ کو اٹھانے کے بعد سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود ابراہیمی کا نذرانہ بیان فرمانا ہے۔ پھر آپ نے رب العالمین کے حضور آپ نے پیش ہو جانا ہے۔ پھر آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود ابراہیمی کا نذرانہ آپ نے دوبارہ سے بیان فرمانا ہے۔ پھر آپ نے رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرمانی ہے۔ آپ نے رب العالمین کے سامنے روتے رہنا ہے، گڑگڑاتے رہنا ہے، اور آپ نے رب العالمین کے سامنے اپنے معاملات کو بھی گوش گزار کرتے رہنا ہے۔ جتنا ہو سکے رب العالمین کے سامنے روئیں، تڑپیں، گڑگڑائیں اور رب العالمین کو منانے کی لازمی کوشش کریں۔ انشاءاللہ قبول و منظور فرما لیں گے اور رب العالمین آپ کے سارے گناہ بھی معاف فرما دیں گے۔ اگر آپ ایسے کی وظائف اور ایسے کی ویڈیو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ صوفی اسلامک ٹی وی کو لازمی شیئر کیجیے آگے سے آگے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔